ادھر آؤ میری بہنوں، میرے غریبوں، جلدی آؤ، جلدی سے، منٹوں میں انشاءاللہ ملے گا، اتنا ملے گا کہ آج جمعرات کو سنبھال نہیں پاؤ گے۔ میرا چیلنج ہے ہر غریب کو صرف اور صرف 1 گھنٹے کا، اگر 1 گھنٹے میں من کی مراد نہ پوری ہوئی تو میرا غریبان پکڑ لینا۔ جمعرات بڑی مراد، جمعرات کا سچا وظیفہ لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ اللہ کی قسم، ایسا وظیفہ تم نے اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے ہر غریب کو صرف 1 گھنٹے کا، 1 گھنٹے میں انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب میرے غریبوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جمعرات کے دن اپنی غربت، غریبی، بیماری، لاچاری، پریشانی، بے اولادی، رشتوں کی بندش، ظالم کا ظلم، اگر تجھ پر ظالم مسلط ہے، ظالم ظلم کرتا ہے، صرف 1 گھنٹے میں ظالم شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، بیماری دور، غریبی دور، قرضہ ختم، بے اولادی ختم، رشتوں کی بندش ختم، بند کاروبار چل پڑے، عمل کے پڑھتے ہی ایسے معجزات ہوں گے، ایسے کمالات ہوں گے کہ ساری زندگی مصلے پر بیٹھ کر دعائیں دو گے کہ واقعی میں کسی اللہ پاک کے نیک بندے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلا وظیفہ جمعرات کے دن دیکھیں، اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، جہاں کہیں بیٹھ جائیں، اگر وظیفے پڑھ کر میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے غریب دوستوں، اگر وظیفے پڑھ کے تمہارے بال سفید ہو گئے ہیں، ساری دنیا نے تجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، تو تم نے صرف 3 چیزیں پڑھنی ہیں، چوتھی نہیں پڑھنی۔ دیکھو، اگر 3 چیزیں پڑھنے سے جمعرات کے دن فوراً سے اللہ کی مدد دروازے پر آئے، دیکھیں میں ہر جمعرات اللہ کی قسم یہ 3 چیزیں پڑھتا ہوں، مجھے 1 سال ہو گیا، 1 سال سے کوئی ایسی جمعرات نہیں گزری کہ میں نے اس عمل کو نہ پڑھا ہو۔ میں جیسے آج جمعرات کو پڑھوں گا نا، میں صبح بھی پڑھوں گا، دوپہر بھی پڑھوں گا، شام بھی پڑھوں گا، رات بھی پڑھوں گا، میں پورا دن، صبح شام رات اس عمل کو پڑھتا رہوں گا، اور اللہ کی قسم جتنا میں یہ عمل پڑھوں گا، اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ جو کہ اس عمل میں پہلے نمبر پر شامل کرنا ہے، دیکھو آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو صرف اور صرف میرے دوستو 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ دیکھیں تمام چیزیں آپ نے 3 بار پڑھنی ہے، لیکن میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنی ہے، اپنی منمانی سے کچھ بھی نہیں، نہ میرے غریب، نہ اپنی منمانی سے کچھ بھی نہیں پڑھنا، تمام چیزیں میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ اب آپ نے جمعرات والے دن گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، کہیں بھی بیٹھ جائیں اور فوری طور پر آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میری ویڈیو جمعرات کو دیکھی تو میں ابھی پڑھتا ہوں، میں شام میں پڑھتا ہوں، میں رات میں پڑھتا ہوں، نہ میرے غریب نہ، اگر جمعرات نکل گئی تو پورا ہفتہ پچھتانا پڑے گا۔ دیکھیں جمعرات ہفتے میں 1 بار آتی ہے، یا تو پورا ہفتہ در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا آج جمعرات کو اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، کہیں بھی بیٹھ کر دیکھیں پچھلی جمعرات میں نے تقریباً 400 کے قریب بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا، بے اولادوں کو اولاد مل گئی، اور ایک بہن کا معجزہ دیکھ کر تو میرا دماغ ہل گیا، 1,70,00,000 کی اللہ پاک نے اسے مالک بنا دیا۔ ایسی معجزاتی طور پر اسے غیبی مدد ہوئی کہ اس کا اپنا رشتہ دار مرنے سے پہلے اس عمل کے پڑھتے ہی، یعنی کہ اس نے پوری اپنی جائیداد اس عورت کے نام کر دی۔ یہ پچھلی جمعرات کا معجزہ ہے۔ اس عمل کے پڑھنے والے حیران ہو جاتے ہیں، اس عمل کے پڑھنے والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا زندگی میں کیا ہو گیا کہ ایک دم سے خوشیوں کے ڈھیر لگ گئے۔ دیکھیں میرے دوستو، سبحان اللہ ایک ایسا مبارک کلمہ جسے زبان ادا کرتی ہے لیکن اس کی روشنی دل کے اندر اترتی ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اعلان کرتا ہے کہ میرا رب ہر کمی سے پاک ہے، وہی کامل ہے، وہی عظیم ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔
اور وہی عزت دینے والا ہے اور وہی تنگی کو کشادگی میں بدلنے والا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی، سبحان اللہ۔ دراصل اللہ کی عظمت، کبریائی اور بے مثال قدرت کا اعتراف ہے، سبحان۔ دیکھیں، جب انسان دنیا کی پریشانیوں، قرضوں، تنگ دستی اور مشکلات میں گھرا ہو اور پھر دل سے جمعرات کو سبحان اللہ کا یہ عمل کرے تو اسے یاد آتا ہے کہ جس رب کی میں تسبیح کر رہا ہوں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات میں سبحان اللہ بھی شامل ہے۔ یہ ایسا ذکر ہے جو آسمانوں تک پہنچتا ہے، فرشتے اسے سنتے ہیں اور بندے کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا خزانہ جمع ہو جاتا ہے۔ سوچے، جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ اس رب کی پاکی بیان کرتے ہیں جس نے خالی زمین سے باغ اگائے، سمندروں میں موتی پیدا کیے، فقیروں کو غنی بنایا، یتیموں کو سردار بنایا اور ناممکن راستوں سے رزق عطا فرمایا۔ اگر وہ رب اتنا عظیم ہے تو آپ کی مشکل اس کے لیے کتنی چھوٹی ہوگی۔ سبحان اللہ دل کے اندھیروں کو روشنی دیتا ہے، سبحان اللہ غفلت کو بیداری میں بدل دیتی ہے، سبحان اللہ مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے، سبحان اللہ بندے کو یہ یقین دلاتا ہے کہ میرا رب پاک ہے، اس کے فیصلے پاک ہیں، اس کی رحمت پاک ہے اور اس کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بزرگان دین فرماتے تھے کہ جو شخص اللہ کی پاکی کو جتنا زیادہ یاد کرتا ہے اس کے دل میں دنیا کی فکر اتنی ہی کم اور اللہ پر بھروسہ اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب بھروسہ بڑھتا ہے تو سکون آتا ہے، جب سکون آتا ہے تو برکت آتی ہے، اور جب برکت آتی ہے تو زندگی بدلنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ صرف ایک لفظ نہیں میرے دوستو، یہ ایمان کی خوشبو ہے، یہ روح کی غذا ہے، یہ دل کی بہار ہے، یہ غموں کو اندھیروں میں امید کا چراغ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے سبحان اللہ کہتا ہے تو گویا وہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے میرے رب تو ہر کمی سے پاک ہے، مجھے تیری رحمت پر پورا یقین ہے، لہٰذا اپنے دن کا آغاز بھی سبحان اللہ سے کریں، اپنے دن کا اختتام بھی سبحان اللہ سے کریں۔ خوشی ملے تو سبحان اللہ کہیں، نعمت ملے تو سبحان اللہ کہیں، کوئی خوبصورت منظر دیکھیں تو سبحان اللہ کہیں، کیونکہ یہی وہ ذکر ہے جو دل کو نرم، روح کو روشن اور زندگی کو برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ یہ وہ کلمہ ہے جو زمین سے آسمان تک نور بکھیر دیتا ہے، دلوں کو سکون دیتا ہے اور بندے کو اپنے رب کی عظمت کے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے سبحان اللہ پڑھنے اور اس کی حقیقی معنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو، آمین ثم آمین۔ دیکھو، آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا وظیفہ اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن میرے غریبوں آج سبحان اللہ کے معجزات کمالات کچھ اور ہوں گے، کیونکہ آج سبحان اللہ کو آپ نے اللہ کے ولی کی بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، جو آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھی ہوگی نہ آپ نے سنی ہوگی۔ میرے دوستو، آپ نے سبحان اللہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھو گے؟ دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس ترتیب سے تو آپ نے سبحان اللہ کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جمعرات کو 1 گھنٹے میں غربت اور غریبی کی چیخیں نکالنے والا، 1 گھنٹے میں اللہ کی مدد کو آپ کی زندگی میں لانے والا، 1 گھنٹے میں بڑی سے بڑی مشکل کو، پریشانیوں کو دور کرنے والے اس عمل میں آپ نے جمعرات کو میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے درود شریف پڑھ کر عمل شروع کرنا ہے۔ کوشش کرنا کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کیا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ سبحان اللہ کے ساتھ آپ نے یا غنیوں کو شامل کرنا ہے۔ اس پہلے وظیفے کی فل ڈیٹیل ترتیب تعداد میں آپ کو سمجھاؤں گا، تو خدا را آگے بڑھنے سے پہلے اس پہلے وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ پھر دوسرا تیسرا بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ تینوں چیزیں جمعرات کو اول آخر درود شریف کے ساتھ درمیان میں پڑھنی ہے۔ اگر کوئی میری غریب بہن، کوئی دکھیارا بھائی اگر درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو بھی آپ نے بالکل فکر نہیں کرنی، آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ اگر آپ درود شریف نہ بھی پڑھ سکیں تو جمعرات کو اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، کہیں بھی بیٹھ کر صرف 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فوری طور پر پہلے نمبر پر سبحان اللہ کا وظیفہ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ترتیب تو ہو گئی بہت پرانی جو آپ نے پڑھی، میں نے پڑھی، لیکن بہت سی میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ بھی پڑھ لیا، ہم نے وہ بھی پڑھ لیا، ہم نے ہر تسبیح ہر وظیفے کو آزما لیا، لیکن ہمارے حالات نہیں بدلے۔ تو آج پہلے نمبر پر آپ نے سبحان اللہ کی ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا راز شامل کرنا ہے جو پہلے وظیفے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا، اور پھر دوسرا اور تیسرا وظیفہ جیسے ہی ختم ہوگا، آخری وظیفہ آپ لوگ جیسے ہی پڑھ رہے ہوں گے، یقین کریں آپ کی قسمت بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اگلے چند منٹوں میں، 1 گھنٹے کے اندر اندر، رب کعبہ کی قسم، پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کی آخری جمعرات ہوگی۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب پہلے نمبر پر سبحان اللہ یا غنیو، یہ پورا ایک وظیفہ ہے جو آج اس سے پہلے آپ نے نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ میں نے پہلے کہا تھا یہ یونیک وظیفہ ہے۔ میری بہنوں، اگر تھک چکی ہو نا وظیفے پڑھ پڑھ کے، تو آج جمعرات کو یہ 3 چیزیں اکٹھے پڑھ کے دیکھ لو، انشاءاللہ مایوسی نہ ہوگی۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر تنہائی میں بیٹھ کر جمعرات کو اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، کہیں بھی بیٹھے کہ جمعرات کے دن پڑھنا ہے۔ جمعرات کی پوری رات، صبح دوپہر شام آپ کے پاس موجود ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، دکان میں بیٹھ جائیں، دفتر میں بیٹھ جائیں، کہیں بھی بیٹھ جائیں، دیکھیں جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، صبح دوپہر شام کسی وقت بھی پڑھیں۔ پابندی ایک ہے کہ بس جمعرات کے دن پڑھنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر، اگر آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ یار ہمیں درود شریف نہیں آتا، ہم بالکل ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ہم کبھی کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، تو میرے غریبوں، آپ نے پھر بھی یہ عمل نہیں چھوڑنا۔ آپ نے پھر بھی ہر حال میں یہ عمل پڑھنے کو، کہ جمعرات کے یہ 3 چیزیں آپ نے زندگی میں ایک بار پڑھ لینی ہے۔ ہر جمعرات انتظار کرو گے کہ کب میری زندگی میں جمعرات آئے اور کب میں رب کریم کو راضی کر لوں، میں اپنی خالی جھولیوں الماریوں کو بھر لوں۔ اب آپ نے پہلے نمبر والے وظیفے کو صرف اور صرف میرے دوستوں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، آپ نے زندگی میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج سبحان اللہ یا غنیو، سبحان اللہ یا غنیو، سبحان اللہ یا غنیو، صرف اور صرف آپ نے میرے دوستوں 3 بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ یا غنیو 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ یا غنیو 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ میرے دوستوں، پہلا وظیفہ آپ نے 3 بار پڑھ لیا، اب جلدی سے دوسرا اور تیسرا پڑھو، اور اگلے 1 گھنٹے میں اللہ کے حکم سے کروڑ پتی بنو۔ 1 گھنٹے میں قرضے دور کرواؤ، بیماری دور، غریبی دور، قرضے دور، دشمنی ختم، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا میرا چیلنج صرف آپ کو 1 گھنٹے کا ہے۔ اگر 1 گھنٹے میں تمہاری زندگی نہ سنور جائے، 1 گھنٹے میں غربت اور غریبی کی چیخیں نہ نکل جائیں، تو میرا گریبان حاضر ہے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ 3 بار پڑھ لیا، تو دوسرے نمبر پر میرے دوستو جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ میرے دوستو، یہ وظیفہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے اور مانگنے والوں کو بانٹنے والا بناتا ہے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ پڑھ لیا، اپنی غربت اور غریبی کو دور کر لیا، تو وہیں بیٹھے بیٹھے اے میرے غریب کھڑے مت ہونا، اے میری بہنوں، اے میری دکھیاری بہنوں، مت جانا ویڈیو چھوڑ کر۔ 2 چھوٹے سے وظیفے جلدی سے بتاؤں گا، خدارا اللہ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو اپنے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ میرے دوستوں شیئر کر دو۔ میرے دوستوں، اس ویڈیو کو غریبوں کے ساتھ شیئر کر دو، اگر اچھی لگے تو لائک کرو، کامنٹس میں سبحان اللہ لکھو۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، میرے غریب، میرے پاس اس وظیفے کے الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس اس وظیفے کے متعلق کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے میرے دوستو جسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے میرے دوستو جسے پڑھنے والا آج تک کبھی ناکام نہیں ہوا۔ یہ وہ وظیفہ ہے میرے دوستو جسے پڑھنے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ یہ فوری اثر کر جاتا ہے، یہ فوری طور پر غربت اور غریبی کی چیخیں نکال دیتا ہے۔ اب آپ نے میرے دوستو جو وظیفہ اس عمل کے
سیکنڈ نمبر پر شامل کرنا ہے میرے دوستو یہ وظیفہ اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے۔ دیکھو میں نے پہلے کہا تھا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور جب یہ تمام خزانے اکٹھے ہو جائیں گے تو غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں گے، اور تمہارے حاسدین رشتہ دار دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اچانک اس کی زندگی میں اتنی خوشیاں کہاں سے آ گئیں۔ لوگ پوچھیں گے بیٹا کل تک تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اچانک تیری زندگی میں اتنی خوشیاں، اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ تو کل تک مانگ رہا تھا، لیکن ایک جھٹکے میں جمعرات کے اس عمل نے تجھے فقیر سے بادشاہ بنا دیا۔ اب آپ نے میرے دوستو تنہائی میں بیٹھ کر جمعرات کو سبحان اللہ یا غنیو، سبحان اللہ یا غنیو، سبحان اللہ یا غنیو کو جیسے ہی 3 بار پڑھ لیا، تب آپ نے اللہ پاک کے نام یا ارحم الراحمین کو پڑھنا ہے۔ میرے دوستو اس سے بہتر وظیفہ دیکھیں، اس عمل کو پڑھنے میں صرف آپ کا 10 سے 15 سیکنڈ کا وقت لگے گا، اور بتلانے سمجھانے میں صرف تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے۔ دیکھیں اگر 10 سے 15 سیکنڈ دینے سے ذاتی مکان کا فوراً انتظام ہو جائے، دیکھیں پچھلی جمعرات 400 بندہ مالا مال ہوا ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے۔ اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اب میرے غریبوں آپ نے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کا یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ کر عمل کا آخری وظیفہ ایک خفیہ ترتیب سے پڑھ کر عمل ختم کرنا ہے، جو کہ اس عمل کی سب سے قیمتی اور چھپی ہوئی تسبیح ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنے دے کہ استغفر اللہ یہ صرف 2 الفاظ نہیں بلکہ رحمت کے دروازے کھولنے والی ایک عظیم صدا ہے۔ اس کا مطلب ہے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ جب بندہ استغفر اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے دروازے پر دستک دیتا ہے، وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، معاف کرنے والا، بخشنے والا، کرم فرمانے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کئی مقامات پر استغفر اللہ یعنی استغفار کی برکتوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اولاد میں اضافہ کرے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا فرمائے گا۔ ذرا غور کریں، استغفر اللہ صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ برکت اور رحمت اور آسانیوں کا راستہ بھی ہے۔ جب بندہ دل کی گہرائیوں سے استغفر اللہ کرتا ہے تو اس کے دل پر جمی غفلت کی گرد صاف ہونے لگتی ہے، مایوسی امید میں بدل جاتی ہے، بے چینی میں سکون تبدیل ہونے لگتی ہے، اور دل کو اپنے رب کے قربت محسوس ہونے لگتی ہے۔ نبی کریم خود معصوم ہونے کے باوجود کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ استغفر اللہ اللہ کے محبوب بندوں کا طریقہ ہے، جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ استغفار کرتا ہے۔ استغفر اللہ نور ہے جو دل کے اندھیروں کو میرے دوستوں روشن کرتا ہے۔ استغفر اللہ وہ بارش ہے جو سوکھے ہوئے دلوں کو تازگی بخشتی ہے۔ استغفر اللہ وہ دروازہ ہے جس کے پیچھے رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی کرم ہے، بخشش ہی بخشش ہے۔ کبھی اپنے ماضی کی غلطیوں کی یاد کر کے دل پریشان ہو جائے تو استغفر اللہ کہہ دیجئے، کبھی مستقبل کی فکر ستانے لگے تو استغفر اللہ کہہ دیجئے، دوستو کبھی رزق کی تنگی محسوس ہو تو استغفر اللہ کہہ دیجئے، کبھی دل بے سکون ہو تو استغفر اللہ کہہ دیجئے، کیونکہ معافی مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ استغفر اللہ بندے کو عاجزی سکھاتا ہے، کہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ کامیابی، عزت، سکون اور رحمت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب بندہ جھک کر معافی مانگتا ہے تو اللہ اپنی شان کریمی کے مطابق نواز دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ تھے جو پریشان تھے مگر استغفار نے ان کے دلوں کو سکون دیا، کتنے ہی لوگ غموں میں ڈوبے ہوئے تھے مگر استغفار نے ان کے دلوں میں امید جگا دی، کتنے ہی لوگ بے چین تھے مگر استغفار نے ان کی راتوں کو اطمینان سے بھر دیا۔ اسی لیے اپنے دل کو استغفار کا عادی بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ دوستو جمعرات کے دن یہ 3 چیزیں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے، اور میرا چیلنج صرف 1 گھنٹے کا ہے۔ اگر 1 گھنٹے میں دیکھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس ترتیب سے تو استغفر اللہ کو ہر بندہ پڑھتا ہے، لیکن آج جمعرات والے دن سبحان اللہ یا غنیوں اور یا ارحم الراحمین کو پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، جو شاید آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ آج استغفر اللہ کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ، ایک ایسا راز، ایک ایسی تسبیح شامل کرنی ہے جو استغفر اللہ کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گی میرے دوستوں، اور آپ کو مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دے گی۔ استغفر اللہ کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ،
ایک ایسا راز، ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا میرے دوستو لفظ شامل کرنا ہے جو استغفر اللہ کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ استغفر اللہ یا مغنی، استغفر اللہ یا مغنی، استغفر اللہ یا مغنی۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگیے گا، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا میرے دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔